آج دانیال کتنے سالوں کے بعد لوٹ کر آیا تھا۔ وہ اس پوری حویلی کو دیکھنے لگا۔ کافی زیادہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دانیال کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ سارے حویلی والے کہاں چلے گئے تھے؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ خاصی خاموشی چھائی ہوئی تھی، البتہ کچن سے اسے کھٹپٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا تو سامنے کوئی ملازمہ کام کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا ملازمہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، باقی سب گھر والے کہاں گئے؟ ملازمہ نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سلام صاحب، آپ یوں اچانک؟ سارے حویلی والے تو شہر گئے ہوئے ہیں، شادی تھی بڑے صاحب کے گھر۔ اوہ اچھا، اسے بھی خیال آیا کہ اس کے ماموں جان کے گھر شادی تھی۔ تو کیا سب حویلی والے چلے گئے ہیں؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا صاحب، وہ انوشے بی بی ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں، وہ نرمی سے اسے بتانے لگی، اور اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے۔ انوشے کے بارے میں سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگا جب ایک دفعہ پھر سے پیچھے سے ملازمہ کی آواز آئی، صاحب جی، آپ نے اب یہیں پہ رہنا ہے؟ ملازم کی بات سن کر بولا، میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ صاحب جی، اگر اب آپ نے جانا ہوا نا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائیے گا۔ وہ بالکل بھی نہیں سمجھا کہ ملازمہ نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف آیا، مگر سامنے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کو پورا کونا دیکھ لیا، پھر وہ کمرے سے باہر نکلا اور دوبارہ ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کا کمرہ اس حویلی میں نہیں ہے صاحب جی، باہر کوارٹر میں ہے۔ یہ سن کر تو اسے مزید دھچکا لگا۔ صاحب جی آپ جائیں، وہی آپ کو سب کچھ بتائیں گی۔ وہ جلدی سے کوارٹر کی طرف آیا۔ آہستگی سے اس نے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک معصوم سا وجود سو رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بڑے بل مزید گہرے ہوئے۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ بہت چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کا تو اندر سانس گھٹنے لگا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سب سے ٹوٹا پھوٹا کمرہ اسے دیا گیا تھا کوارٹر کا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو اس کی پیشانی پر اس کے چہرے پر کچھ نشانات نظر آئے۔ وہ اسے اٹھانے لگا۔ انوشے، آنکھیں کھولو انوشے، انوشے آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی گال کو تھپکنے لگا۔ انوشے نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، اور پھر ایک دم سے اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ جب سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر انوشے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں، لیکن یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے تمہاری؟ اس نے فوراً انوشے کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ انوشے روتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے انوشے کے ہاتھوں کو پکڑا تو انوشے کی سسکی نکل گئی۔ اس نے انوشے کے ہاتھ پر بنے ہوئے زخم کو دیکھا۔ ارے یہ کیا ہوا ہے؟ تم جلی ہو؟ ہاں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ یہاں پر کیسے آئی ہو؟ چلو ادھر کمرے میں چلو، یہاں کیوں ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اٹھانے لگا تو اس کے پاؤں پر بھی چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ چلو انوشے، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر آیا اور لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ یہاں پر بیٹھو، یہ کہتے ہوئے اس کے پاؤں اور اس کے چہرے پر بنے ہوئے زخموں کو دیکھنے لگا۔ اس نے تڑپ کر انوشے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ دانیال،
وہ کانپتی ہوئی آواز میں دانیال کا نام پکارنے لگی۔ دانیال، مجھے یہاں سے لے جائیں، میں مر جاؤں گی۔ نہ جانے اسے کہاں کہاں تکلیف ہو رہی تھی۔ رکو رکو، میں تمہیں مرہم لگاتا ہوں۔ اس کے زخم وہیں کھلے پڑے تھے اور ان پر کوئی مرہم تک نہیں لگا ہوا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اسے بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس وقت بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ آپ کی مما کرتی ہیں میرے ساتھ۔ اس نے پہلی فرصت میں اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں واپس آ گیا ہوں۔ اب میں دیکھتا ہوں اور کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی پیشانی پر، اس کے بازوؤں پر مرہم لگانے لگا۔ اس کی گردن پر دیکھا تو وہاں بھی جلنے کے نشان تھے، جیسے کوئی گرم گرم چیز لگائی گئی ہو۔ وہ جیسے ہی اسے مرہم لگانے لگا تو اس نے سسکتے ہوئے دانیال کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے گویا ہوئی۔ پگلی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، مگر اس کی سسکیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ شاید اس کی پشت پر بھی زخم تھے۔ اس نے پشت پر دیکھا تو وہاں پر بھی ان گنت زخم تھے، جیسے اسے بیلٹوں کے ساتھ مارا گیا ہو۔ وہ وہاں پہ جب جب مرہم لگاتا تو وہ اتنی شدت سے رونے لگتی، اور وہ اس کی پشت پر مرہم لگانے کے بعد سامنے آیا۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی۔ کہاں؟ وہ باتھ روم جانا ہے، وہ بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اسے اپنا سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ پتھر کی طرف گئی تو بے ساختہ اس کی نظر بیڈ شیٹ کی طرف گئی، جہاں پر نہ جانے کتنے داغ لگے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے ان داغوں کو دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہوا، جلدی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف گیا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ مگر اندر سے اس کے ہچکیوں اور رونے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے انوشے؟ مجھے بتاؤ۔ شاباش، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے بتاؤ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہیں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، کچھ تو بتاؤ، شاباش۔ وہ نرمی سے دروازے پر دستک دیا تو اس نے دروازہ کھولا۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ چلو اچھا، شاباش، باہر آؤ، دیکھو اتنی ٹھنڈ میں بھیگ گئی ہو۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں بہت زیادہ تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہوں۔ وہ اسے لے کر باہر آیا تھا۔ چلو شاباش، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ اس کے کوارٹر سے اس کے 1-2 ڈریسز لے کر آیا، اسے دیے۔ وہ مکمل طور پر کانپ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ اتنے زخم، اتنی تکلیف اس معصوم نے کیسے برداشت کی ہوگی؟ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر اس کے بھیگے ہوئے لباس کو دیکھنے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا۔ نہ جانے کیوں بھٹک بھٹک کر اس کی نگاہیں کبھی لبوں کی طرف جاتیں تو کبھی اس کی گردن کی طرف۔ وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کرنے لگا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ وہ جانتا تھا بے ہوشی کی حالت میں ہے، مگر وہ اس چیز کا بالکل لحاظ نہیں کر رہا تھا، بالکل خیال نہیں کر رہا تھا۔ تمام فاصلے ختم کرنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے گردن کے اوپر جھک گیا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی تھی اور اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے لمس میں اسے ایک عجیب سا سکون ملا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، انوشے اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے انوشے کی پشت کو سہلانے لگا تھا، جہاں وہ محسوس کر سکتا تھا کہ زخم ہے۔ انوشے، اس نے نرمی سے انوشے کا نام پکارا تو انوشے نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ لرزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی،
اور اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ انوشے، اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ سا دیا۔ انوشے نے اس کی قمیص کو دبوچ لیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا، اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر گیا تھا۔ باہر سے آتی ہوئی شور شرابے کی اور باتوں کی آواز سے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حویلی والے واپس آ چکے ہیں۔ اس نے جلدی سے الگ ہونا چاہا تو وہ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے دوبارہ لگا گیا۔ کدھر بھاگنے کی کوششیں کر رہی ہو؟ وہ سب شاید حویلی والے آ گئے ہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، ممانی جان نے میری جان نکال لینی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی مگر وہ اسے دوبارہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں باہر جا رہا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر کمبل سیٹ کرتے ہوئے اسے سونے کا کہتے ہوئے وہ باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو اسے دیکھ کر نائلہ بیگم پریشان ہو گئیں اور پوچھنے لگیں، بیٹا تم کب آئے؟ اس نے نائلہ بیگم کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا اور زبردستی اپنے چہرے سے مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگا، بس رات کو ہی واپس آیا تھا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ گھر کو اکیلا چھوڑ کر آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ کیسے آپ لوگ پورے گھر کو ملازمین کے حوالے کر کر جا سکتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ارے بیٹا ملازمین کے حوالے نہیں کر کے گئے تھے، تمہاری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اسے گھر چھوڑ گئے تھے۔ اچھا، وہ واقعی میں میری بیوی تھی؟ آپ لوگ اسے گھر کی بہو سمجھتے بھی ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا تو سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بابا جان نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ بابا، کم از کم وہ تو آپ کی بھانجی تھی، آپ کو تو خیال کرنا چاہیے تھا، آپ کی بیوی اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی رہی ہیں؟ اور مما، میں کبھی یہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اس معصوم کے ساتھ یہ ظلم کریں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک ایک کی کلاس لگا رہا تھا تو اس کے بابا پوچھنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ مجھے تو تمہاری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ نائلہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا دیکھو میری بات سنو۔ مما، آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ کہنے سننے کو بچا ہے؟ میں اسے لے کر جا رہا ہوں آج ہی واپس۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا دیکھو میری بات تو سنو۔ ہاں میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن اس نے جتنا مجھے ذلیل کیا تھا مجھے مجبوری میں اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کے بابا کہنے لگے، ہاں بیٹا تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، اس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ وہ اپنے بابا کو دیکھنے لگا۔ کچھ تو ایسا تھا کہ سب اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، تمہاری بیوی کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں ہے، نائلہ بیگم نے غصے میں کہا تو وہ کہنے لگا، خبردار مما، میں اس کا شوہر ہوں اور میں اس کے کردار کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک پاکیزہ لڑکی ہے۔ خبردار جو آپ لوگوں نے کچھ کہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس کمرے کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ڈری سہمی سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آئی اور ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دانیال، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں ایک پاکیزہ لڑکی ہوں، میں نے کبھی آج تک کسی مرد کی طرف نظریں تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ معید یا کسی سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے پوری طرح سے روتے ہوئے بولی تھی، اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی ہوں نا، آپ کو یقین ہو گیا تھا نا رات کو، ہو گیا تھا نا آپ کو یقین کہ میں صرف آپ کی ہوں، میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی دوسرے مرد کے قریب نہیں گئی۔ وہ جذبات میں آ کر اس کے سامنے بیان کر رہی تھی اور وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ بس بس رونا بند کرو، میں تم پر شک کیوں کروں گا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پوچھنے لگا، میں نے نہ تو تم سے صفائی مانگی ہے نہ تفصیل، کچھ بھی نہیں مانگا نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو کیوں مجھے صفائیاں دے رہی ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک پاکیزہ لڑکی ہو۔
یہ کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دوبارہ سے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے دیوانوں کی طرح اسے بوسے دینے لگا۔ گھر کا ماحول بہت عجیب ہو گیا تھا۔ نہ وہ نائلہ بیگم سے ٹھیک سے بات کرتا، نہ قاسم صاحب سے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ملازمین سے بھی اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ گھر والے اس پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے لے کر چلا جائے گا۔ آج وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا دیور آلیان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آلیان؟ وہ گھبرا گئی۔ وہ ہمیشہ سے خود کو آلیان سے بچاتی آئی تھی، لیکن آج تو وہ اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے کمرے کا دروازہ ٹھیک سے بند کیا تھا۔ آلیان ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ بہت زیادہ چالاک بن گئی ہو۔ تم اپنے کردار کی گواہیاں دے رہی تھیں۔ تم نے میرے ماں باپ کو اس کے سامنے جھوٹا بنا دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ ہمارا سگا بھائی نہیں بلکہ سوتیلا بھائی ہے، اور اب میں اپنے سوتیلے بھائی کی بیوی کے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ آج تو وہ گھر پر بھی نہیں ہے، اور مما کو تو ویسے بھی تمہاری بربادی سے غرض ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے اسے بیڈ پر دھکا دے گیا۔ دیکھو میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ دیکھو تم لوگ جو بولو گے میں وہی کروں گی، پلیز، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ تم لوگ یہ چاہتے ہو نا کہ میں اس کی زندگی سے چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں دانیال کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ میں تم لوگوں کی حقیقت بھی کبھی دانیال کو نہیں بتاؤں گی، لیکن پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، مگر وہ ایک دم سے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک کر اس کے قریب آ چکا تھا، اور ایک دم سے اس کی گردن کے اوپر جھکا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے، وہ تڑپ رہی تھی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو نیچے بیڈ کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام پردے گراتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ وہ روتی، سسکتی، تڑپتی، اپنے ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر وہ اس کے اوپر جھکا ہوا اسے اپنی درندگی کا نشانہ بناتا رہا۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی۔ اگلے لمحے وہ اس سے الگ ہوا، ہنستے ہوئے اس کے حلیے کو دیکھنے لگا۔ اب کہنا کہ میں ایک پاکیزہ لڑکی ہوں، میں پاک ہوں، اب جانا اپنے شوہر کے پاس۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہی اپنے ہاتھوں کی پشت سے لبوں کو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گیا، اور وہ رونے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ کیسے وہ اتنی آسانی سے اسے برباد کر کر چلا گیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی، اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کو نوچنے لگی تھی۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے چلانے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے ہوئے دانیال کو دیکھ کر اسے لگا جیسے اب وہ مزید کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ دانیال نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر دانیال پریشان ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں واپس آ گیا ہوں نا، دیکھو بس تھوڑے سے کام سے گیا تھا، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کے دور جانے کی وجہ سے رو رہی ہے، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اور جیسے ہی اس کے اوپر سے کمبل اٹھایا تو اس کی حالت کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟
وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے بولا، مجھے آپ کے بھائی نے… اس سے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ… وہ… یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے چلانے لگی تھی۔ اس کی چیخوں کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو گیا تھا اور بے جان مجسمے کی طرح پھر وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھنے لگا، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ بتاؤ، مجھے جواب دو۔ وہ آپ کے بھائی نے کیا ہے، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اس کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھنے لگا، جلدی سے باہر آلیان کے کمرے میں گیا۔ وہ غصے میں آلیان کو پکارنے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، چاروں طرف آلیان کو ڈھونڈا، مگر آلیان اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ایک دم سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور اس نے دراز سے پسٹل نکالی۔ وہ گھبراتے ہوئے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کدھر جا رہا تھا؟ وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ پلیز آپ کہیں مت جائیے گا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، مگر وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو اتنی ہی میں اس کی ممانی بھی آ گئیں اور غصے میں کہنے لگیں، کلموہی، کیا ہوا ہے؟ کیوں وہ اتنا غصے میں باہر کیا ہے؟ آلیان نے کیا کر دیا؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگیں، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ آلیان اس کے ساتھ کیا کچھ کر کے جا چکا ہے، مگر وہ پھر بھی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، میں تمہیں ایک لمحہ بھی اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ تم میرے دونوں بیٹوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹنے والے انداز میں باہر لے کر جانے لگیں۔ پلیز چھوڑیں مجھے، چھوڑ دیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں، مگر انہوں نے چھوڑا نہیں بلکہ باہر لا کر اسے پھینک دیا۔ وہ پوری رات دروازے پر دستک دیتی رہی۔ بخار کی حالت میں اس سے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے سامنے بے ہوش ہو گئی۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی اور وہ دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی جب دانیال آیا۔ دانیال نے جب اسے دروازے کے سامنے بے ہوش دیکھا تو فوراً سے اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا اپنے فلیٹ پر لے کر آ گیا۔ ہر چیز کے بارے میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس کے سگے ماں باپ کبھی نہیں ہیں۔ یہ بات اسے کبھی معلوم نہیں تھی کہ وہ ان کا سگا نہیں تھا، لیکن یہ تو کم از کم اس کے سوتیلے باپ کی سگی بانجی تھی نا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اسے لا کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ مکمل طور پر بخار میں تپ رہی تھی۔ آہستگی سے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ آنکھیں کھولو انوشے، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ محبت سے انوشے کو آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا، مگر اس کا وجود بالکل بے جان تھا۔ انوشے کے ہاتھوں کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے۔ انوشے کسی بے جان مجسمے کی طرح لگتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے آلیان کے ساتھ کیا کیا ہے یا آلیان کدھر گیا تھا۔ 1 ہفتے سے وہ بالکل اسی کے ساتھ تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا، مگر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہتی تھی اور اگر کبھی کچھ کہتی تو صرف یہی کہتی کہ مجھے مرنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے مر جانا چاہیے، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، اچانک اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی گود میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ پتہ نہیں وہ آلیان کدھر گیا تھا، اس نے پوچھا۔ میں نے اسے مار دیا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت جلد میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، تمہیں سب کا مقابلہ کرنا ہوگا، تم وعدہ کرو۔
وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے چکا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا سزا ہوگی اور کیا نہیں، لیکن جب تک میں جیل سے واپس نہیں آؤں گا تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، مجھے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تم تو بہت بہادر ہو، ہے نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا اور وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں نے جو کچھ کیا تمہاری وجہ سے کیا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے کیا ہے، اور میرے اندر جنون تھا، آگ تھی اس شخص کی جان لینے کی، میں نے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ یہ کہتے کے ساتھ ہی وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے گیا تھا، اور اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسے 20 سال کی قید ہوئی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ 20 سال اس نے کیسے گزارے تھے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ اسے اپنے دوست کے حوالے کر گیا تھا، اور اسے اپنے بزنس کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا گیا تھا۔ پھر وہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئی 20 سال بعد۔ ابھی وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر گھر آئی ہی تھی اور بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ آتے ہی وہ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب سیڑھیوں سے اترتا ہوا ایڈم اسے دکھائی دیا، اس نے مسکراتے ہوئے ایڈم کو دیکھا۔ مما، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مما کی جان، کیا سرپرائز لے کر آیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مما، آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، آپ کمرے میں جاؤ نا۔ ویسے میرے خیال سے مجھے آپ کو آج گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا چاہیے، تو میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا سرپرائز ہے؟ وہ تو آپ کمرے میں جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا نا، میں آ جاؤں گا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ ایڈم، میری بات تو سنو، ایسے مما کو چھوڑ کر اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ پلیز میری بات سنو مما، پلیز۔ ویسے بھی میں نے رات انکل کے گھر رکنا تھا، آج رات آپ اکیلے اس گھر میں رہیں گی، لیکن اکیلی نہیں ہوں گی۔ وہ یہ بولتا ہوا چلا گیا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا بھی کیا سرپرائز تھا کمرے میں۔ خیر، اس نے ایک گہری سانس لی، ضرور پھر کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف آئی تھی۔ بوڑھی ماں کا ذرا خیال نہیں اس لڑکی کو۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے آ کے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کوئی کھڑا ہوا تھا 3 پیس سوٹ میں۔ وہ اس شخص کی پشت سے ہی اسے پہچان چکی تھی۔ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھڑا ہوا، اس کی آواز کانپی تھی، اس کے ہونٹ لرزنے لگے تھے اسے دیکھ کر۔ اس نے گہری سانس لی۔ دانیال؟ کانپتی ہوئی آواز میں دانیال کا نام پکارا اور دانیال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ 20 سال 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، مطلب اس کی سزا ختم ہو چکی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ اس نے ایک ایک دن الٹی گنتی گن کر گزارا تھا، اور پھر وہ کیسے اسے بھول سکتی تھی؟ وہ ایک دم سے روتی ہوئی اس کے سینے سے چمٹ گئی اور بہت شدت سے اسے دبوچ لیا۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا۔ بہت یاد کیا تھا انوشے، تمہیں بہت زیادہ۔ وہ اس سے لپٹ گیا تھا۔ انوشے نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ آپ تو بوڑھی ہو گئی ہو، مگر دیکھو آپ کا شوہر ابھی تک جوان ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولا تو انوشے نے اس کے سینے پر مکہ مارا اور ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے وہ بالکل اس کے قریب ہو گئی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور اس کے لبوں پر جھک گئی۔ یہ اس کی طرف سے پہل تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے الگ ہوا۔ محبت ہو گئی ہے آپ سے، اور بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ ایک لمحہ بھی آپ سے دور رہنا مشکل لگتا تھا، ہر لمحہ میں نے آپ کے بغیر تکلیف میں گزارا ہے۔
وہ اسی کے پاؤں پر پاؤں رکھتی ایڑیاں اٹھاتی اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ گئی تھی اور وہ اسے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے اپنے قریب کر گیا تھا۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ کیا آپ کو اس کی شکل میں اپنی شکل نظر نہیں آئی؟ وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ کی کاربن کاپی ہے اور آپ کا ہی بیٹا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اور اب کتنا برا لگے گا نا 19-20 سال کا ہونے کے بعد۔ یقیناً 19 کا ہی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ پھر اب اس کی ایک چھوٹی سی بہن کی تیاری کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ نہیں، ہمارے لیے یہ بیٹا ہی کافی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ سمٹ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے تھے۔